بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں ملاحظہ کیجئے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا یعنی مددگار سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ معزز سامعین گرامی، کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی، اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر کٹانا پڑے تو کٹا لیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔
وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک سے خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہاں ظرف دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت پائی۔